کیا کیا چیزوں کا دماغ میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے. قرآن کہاں سے کہاں تک پہلی رکعت میں پڑھنا ہے, اتنی آیتیں پڑھ لیا, ایک صفحہ پڑھا, 1.5 صفحہ پڑھا, جتنا بھی پڑھا, رکوع کیا, سجدہ کیا, پھر اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے. پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں چھوڑا کہاں تھا میں, پھر اس کو وہیں سے پڑھنا ہے. تو یہ تو خالی 2 رکعت کا مسئلہ, اس طرح کی 20 رکعت کرنا ہے اسے, ہر رکعت میں یہ یاد ہو. اور اکثر مشابہت لگ جاتی ہے حفاظ کو جب آیت سجدہ آتی, پہلی رکعت میں آدھا صفحہ پڑھا, آیت سجدہ آئی, سجدہ کر کے آ گیا, کھڑا ہوا, پھر قرآن پڑھا, پھر رکعت کے رکوع اور سجدے کیا, ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ دوسری رکعت ہے, بیٹھ گیا تحیات میں بیٹھ گیا. لیکن پھر بھی ذہن کو کتنی چیزوں میں حاضر رکھنا ہے. آیت سجدہ آئی تھی تو پہلی رکعت میں آئی تھی یا کبھی دوسری رکعت میں آئی تھی, رکعت گنتا بھی رہے وہ کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے, سجدے مس ہونے نہ پائیں, یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر وتر کا خیال رکھے کہ 3 رکعت پڑھنا ہے, دوسری پہ کھڑا ہونا ہے, تیسری پہ کھڑا ہونا ہے, پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے اسے پڑھنا ہے اور دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے, رکوع میں نہیں جانا ہے. بہت ساری چیزوں کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے تلاوت قرآن یا پھر تراویح جو آپ کو پڑھایا ہے, پہلی بات اس مسجد میں امام کی حیثیت سے بھی نہیں آیا, امام صاحب قبلہ آپ کے موجود ہے. مجھے رمضان المبارک میں سب کو لے کر کے عبادت کرنے کا ایک جنون سا بار رہتا ہے, ورنہ برسوں سے خواہش تو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رمضان کروں, لیکن یہ فکر بھی ساتھ میں رہتی ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا یہ بھی حضور کا ہی مشن ہے. یہاں پر رہ کر کے اگر حضور کی محبت ڈالی جائے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے. تو میں کبھی کسی اجرت کے لیے یا کسی پیسے کے لیے تراویح نہیں پڑھایا. الحمدللہ یہ 23ویں محراب میری مکمل ہوئی, الحمدللہ 23 سال ہو گئے تراویح کو, اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک مجھے قرآن سنانے اور سننے کی توفیق عطا کرے. پھر بھی یہ محبتیں ہوتی ہیں اہل محلہ کی, اراکین کی, سارے لوگوں کی, جو حافظ عالم جو آئے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نذرانہ اور ہدیہ پیش کرتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے دیا ہے, میں نے قبول کر لیا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوا بھی رہتا ہے, ان کا بڑا نام ہے, پتہ نہیں کتنا موٹا لفافہ ہونا چاہیے, نذرانہ کتنا دینا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ 2-3 راتیں تو آپ لوگ میٹنگ میں گزارے ہوں گے, کیا دینا ہے کیا دینا ہے. ہمارے لیے کبھی بھی اس چیز کی طلب نہیں رہی. میں آج یہ واضح طور پر بتاتا ہوں, پچھلے 1 سال یا 1.5 سال کے اندر 100 سے زیادہ جلسے میں کر کے آیا ہندوستان بھر میں, لیکن کہیں پر بھی الحمدللہ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوتا ہے. ہم کبھی لفافے کے چکر میں, نذرانے کے چکر میں دوڑتے بھاگتے نہیں ہیں. بس ہمیں پتہ ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, جو ملے گا وہیں سے ملے گا. یا رسول اللہ رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. لہٰذا میں یہ رغبت کے لیے, ورنہ باقی کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہمارا کہ لوگوں میں یہ چیز برقرار رہے. مجھے انہوں نے جو بھی دیا ہے میں تو اس کو دیکھا نہیں, جتنا بھی ہو میں اس کو قبول کر چکا ہوں, لیکن اس کے 2 حصے کریں. میں صدر صاحب سے کہتا ہوں اس کا آدھا حصہ یہاں پر موجود مولانا امام صاحب قبلہ, حافظ عتیق صاحب, قاری نوشاد صاحب اور حافظ زبیر, ان کے درمیان تقسیم کریں. یہ سال بھر مسجد کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے امام مسلسل یہاں پر سال بھر رہتے ہیں, خادم جو مسجد کی صفائی کرتے رہتے ہیں, اور مؤذن جو ہمیشہ اٹھ کر کے اپنے وقتوں پر اذان دے کر لوگوں کو طلب کرتا رہتا ہے. ان کا حق مجھ سے زیادہ ہے, تو اس کا آدھا حصہ ان کو دیں اور باقی آدھا حصہ ہماری جانب سے مسجد کے لیے یہ خدمت کے طور پر قبول فرمائیں. باقی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے اور ہمیشہ اپنا محتاج رکھے, غیروں کا کبھی محتاج نہ بنائے. میرے عزیزو, بات آئی ہے میں عرض کر دوں, ایک لفافہ یا ایک نذرانہ یہ دے کر بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ کہیں ناموری کے لیے ہم نے کر دیا ہو, اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے.
بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے اس مشن پر ہم چل رہے ہیں جہاں لفافہ نہیں اپنی گردن بھی دینے کا وقت آئے تو حاضر کر رہے ہیں کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ آج بحمدہ تعالیٰ و کرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن عظیم کے 30 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زندگی میں دوسرا رمضان عطا فرمائے اور پھر سے تلاوت کرتے کرتے ہمیں ان تراویح کی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے 114 سورتیں اور 30 پارے، 540 رکوع، 6666 اس کے آگے پیچھے کچھ کم و بیش آیتیں یہ ہم نے تلاوت کی ہیں، لیکن کوئی بھی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن عظیم کو وہ اس طرح سے پڑھے گا کہ اس میں کوئی خطا ہی نہ آئے، کوئی بھی غلطی اور خطا سے محفوظ نہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، کیونکہ آج مجھے اس بات کی وضاحت اس لیے بھی کرنی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ جس کے سینے میں آ جائے وہ نعمت ہے اللہ کی، ورنہ ہر ایرا غیرہ تھوڑی نہ قرآن پاک کو یاد کرنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا جس پر ہو، ورنہ محنت سے نہیں ہے، یہ سب کسب سے نہیں ہے۔ کبھی آپ نے قرآن اٹھا کر کے دیکھا اتنا موٹا کلام ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اور وہ بھی میری لینگویج میں نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، پوری ٹوٹل عربی ہے، اور اس میں مزید یہ کہ سیم ملتی جلتی آیتیں پتہ نہیں کتنی جگہ ہیں، مشابہات، اور یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں 30 پاروں کو، ایک پارے کے اندر 20 صفحے ہوتے ہیں، اور آخر کے 2 پاروں میں 24 صفحے جو حافظ قرآن ہیں اس میں۔ اب آپ اندازہ کریں یہ قرآن کے صفحات کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو گئے؟ تقریباً 610 کے آس پاس صفحات ہیں قرآن پاک کے، اور اتنے موٹے ضخیم قرآن کو محفوظ رکھ لینا اور اس کو پھر نمازوں میں سنانا، یہ میں اپنی فضیلت کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ میں انسان ہوں، حافظ قرآن جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، جہاں پر بھی ہیں ان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ آج اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم یہ توبہ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے بھول یا خطا جہاں کہیں ہوئی، میں نے ختم قرآن کی دعا میں سب پڑھ لیا کہ اگر ہم نے کہیں بغیر مد کے مد کر دیا، کہیں تشدید نہیں تھی تشدید کر دیا، یا جزم نہیں تھا جزم کر دیا، یا پھر جو اعراب میں ادھر ادھر کچھ ہوا معنی کی تبدیلی کے بغیر ہم سے اگر ایسی خطا ہوئی ہے تو مولا سب خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کبھی ایسا ہوا ہے انداز بھول چوک کر، ویسے تو یہاں پر الحمدللہ سماعت کرنے کے لیے بھی حافظ قرآن تھے، سبوں نے مل کر کے قرآن پاک کو سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، عام ہمارے ہاں مینٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے دماغ میں کہ اگر کسی حافظ کو لقمہ دے دی، ارے لقمہ مل گیا، لقمہ مل گیا۔ لقمہ کیا ہے؟ کھانے کا لقمہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے لقمہ پیچھے سے دے دیا تو کا مطلب ہے کہ تیر چلا دیا؟ بلکہ قرآن کی صحیح پڑھنے پر اس نے مدد کی ہے۔ لقمہ دینے والا بھی ثواب کا مستحق، اور وہ امام اگر وہ لقمہ لے کر اپنی غلطی کو صحیح کر لیا تو پوری قوم کو گناہگار ہونے سے بچا لیا ان لوگوں نے۔ لوگوں کے دماغ میں ایسا چلتا رہتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے، لقمہ لقمہ اس کو ایسا عیب، اور حافظ بھی جو مصلی پر جاتا ہے اس کے اوپر ایسا ہوا طاری رہتا ہے کہ کہیں کوئی لقمہ نہ آ جائے، کوئی کچھ بولے نہ، 1000 لوگ بولیں ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم اپنے رب ذوالجلال کے لیے سنا رہے ہو، اللہ کریم کے لیے۔ یہ قرآن اس کا کلام ہے۔ آج اگر چلو چھپ چھپا کر کے کچھ ادھر ادھر کر کے چلے بھی گئے تو قیامت کے دن تو ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے مصلی پر کھڑے ہونے والے حافظ کو ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ایک آیت تو دور کی بات ہے، اگر زبر زیر بھی کہیں چھوٹا ہوا ہو تو پھر یاد دلانے پر اس کو دہرا لے اور صحیح کر لے، تاکہ صحیح قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے اور پوری قوم کو بھی اس کا ثواب ملے۔ ورنہ آج جو شتابدیاں چل رہی ہیں
کتنی مسجدوں میں سپر فاسٹ حافظ. ہاں وہ اس کو تو بہت پہلے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ میں نے تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیا, کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے, خواہ نماز کیوں خراب کریں. بہت ساری جگہوں پر اچھا یہ حافظ لوگ ایسے ہو کیوں گئے یعلمون تعلمون والے؟ پبلک ڈیمانڈ پر ایسے ہو گئے. تو میرے عزیزو, میں ان حفاظ سے کہتا ہوں کل کو یہ پبلک بولے گی چائنیز میں قرآن سناؤ, پبلک ڈیمانڈ پہ پورے اتر پاؤ گے؟ پھر کبھی کہیں گے کہ عربی مت سناؤ, جرمنی میں سناؤ. جب عربی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس انداز سے قرآن اترا ہے اسی انداز سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے, ورنہ یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے, مذاق کرنا ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھنے میں کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے, حرام تو حرام ہے ہی, بعض اوقات میں کفر بھی ہو جاتا ہے, آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس طرح کا قرآن پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام, جو سنتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے. ارے 3 دن میں تراویح ختم کر کے آیا, 5 دن میں ختم کر کے آیا, کیوں میاں باقی سب کیا کرنا ہے؟ بھنڈی بازار میں گھومنا ہے. باقی کے 5 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ شاپنگ کرنا ہے, رات بھر گپے لگانا ہے, کیرم کھیلنا ہے, اس کے لیے. ہاں اگر تمہارا ارادہ یہ تھا کہ قرآن 1 نہیں 4 قرآن ختم رمضان میں کریں گے تو بہت اچھی بات تھی, لیکن حافظ سے اسی انداز میں سنو جو تجوید کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھیں, ہماری مسجد میں نے دیکھا پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک پوری صفیں بھری ہوئی تھی الحمدللہ. قرآن پڑھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا تھا, 1.25 گھنٹہ سے قریب, کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا تھا. تو کیا آپ بھاگ جاتے تھے تراویح چھوڑ کر؟ لگے ہوئے تھے, پوری 20 رکعت پڑھ کے جاتے تھے. اچھا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے آج ہم نے جھیلا دیا 1.5 گھنٹہ, لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے بہت لمبی ہے تو کل تو لوگوں کو نہیں آنا چاہیے, لیکن روز آتے ہیں. اس کی وجہ میں بتاؤں, صحیح کھانا جہاں ملتا ہے لوگ وہیں جاتے بھی ہیں. ہاں الحمدللہ, اگر غذا صحیح طریقے کی ملنے لگے تو پھر چاہے وقت جتنا بھی لگے. ہاں میں سمجھتا ہوں اہل خیرت جتنے بھی نماز کے لیے ہمارے ہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی کہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کوئی اور چیز تو نہیں, اللہ کا کلام ہی تو سن رہے ہیں. اب باہر جا کر کے کھڑے ہوں گے, یوں ہی باتوں میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے, 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے, وہ پتہ نہیں چلتا. اور یہ پوری 20 رکعت تراویح میں اگر 1.5 گھنٹہ لگ گیا تو کیا بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں. بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عبادتیں تو ایسی تھی کہ ان کی پوری راتیں ختم ہو جاتی تھیں, سحر کا وقت آ جاتا تھا. وہ قیام اللیل جس کو کہتے, رات کو کھڑا ہونا, بہت لمبا قیام کرتے تھے. اور بعض روایات میں ہے کہ صحابہ 100 رکعتیں پڑھتے تھے ایک رات کے, پوری رات جو ہے عبادت میں چلی جائے. ہمارے لوگوں میں ایسا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ ایک بہت اہم ڈیوٹی ہے, اس کو کرو اور بھاگو. ایسا نہیں ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ, طبیعت کے ساتھ تراویح کو پڑھو. تراویح کی نماز یہ ایسی نعمت اللہ کی ہے کہ اگر آپ کی آج تراویح چھوٹ گئی نا, دوسری نماز اگر چھوٹی, جیسے فجر چھوٹی تو قضا کر سکتے ہیں, ظہر چھوٹی تو قضا کریں گے, لیکن تراویح اگر چھوٹی تو اس کی قضا ہے ہی نہیں زندگی میں. ایک چھوٹ گئی ہو گیا, اس کی قضا نہیں ہوگی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ اسی وقت کے لیے خاص دی ہوئی نعمت ہے. وقت نکل گیا تو اس تراویح کی قضا نہیں ہوگی. لہذا تراویح کو جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی انداز سے قرآن پڑھو, ورنہ یعلمون تعلمون کر کے گناہ اپنے اوپر کماؤ گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو جو میں مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ حفاظ کرام جو پیچھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو صحیح سنیں, اگر ایک آیت میں بھی کہیں ادھر ادھر ہوا ہے تو وہ امام کو اطلاع کر دیں, پڑھنے والے کو اطلاع کر دیں. حالانکہ نماز خراب نہیں ہوتی لقمہ دینے سے, کسی کی نماز خراب نہیں ہوئی. ہاں امام نے اگر لقمہ نہیں لیا تو الگ مسئلہ ہے, لقمہ دینے سے نماز خراب نہیں ہوتی, بلکہ غلط پڑی ہوئی چیز کو صحیح کرنے کے لیے لقمہ ہوتا ہے. اور یہ ہونا چاہیے, مزاج بناؤ
मिजाज बनाओ इस चीज़ को कि ये हुफ़ाज़ किराम जिस तरह कुरान पढ़ते हैं, आपने कभी सोचा दिमाग में उनको क्या क्या चीज़ों का दिमाग में महफूज रखना पड़ता है? कुरान कहाँ से कहाँ तक पहली रकात में पढ़ना है, उतनी आयतें पढ़ लिया, एक सफ़ा पढ़ा, 1.5 सफ़ा पढ़ा, जितना भी पढ़ा, और रुकू किया, सजदा किया, फिर उसको ये भी याद रहना चाहिए ये पहली रकात है कि दूसरी रकात है। फिर दूसरी रकात में खड़ा हो गया तो उसे ये भी याद होना चाहिए कि पहली रकात में छोड़ा कहाँ था मैं, फिर उसको वहीं से पढ़ना है। तो ये तो खाली 2 रकात का मसला है, इस तरह की 20 रकात करना है उसे, हर रकात में ये याद हो। और अक्सर मुशाबहत लग जाती है हुफ़ाज़ को जब आयत सजदा आती है। पहली रकात में आधा सफ़ा पढ़ा, आयत सजदा आई, सजदा करके आ गया, खड़ा हुआ, फिर कुरान पढ़ा, फिर रकात के रुकू और सजदे किया, ऐसा महसूस होने लग गया कि दूसरी रकात है, बैठ गया तहियात में, बैठ गया। लेकिन फिर भी जहन को कितनी चीज़ों में हाजिर रखना है। आयत सजदा आई थी तो पहली रकात में आई थी या कभी दूसरी रकात में आई थी, रुकू रकात गिनता भी रहे वो कि पहली रकात है कि दूसरी रकात है, सजदे मिस होने ना पाएँ, ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद फिर वित्र का ख्याल रखे कि 3 रकात पढ़ना है, दूसरी पे खड़ा होना है, तीसरी पे खड़ा होना है, फिर सूरह फातिहा बुलंद आवाज़ से उसे पढ़ना है और दुआए कुनूत भी पढ़ना है, रुकू में नहीं जाना है। बहुत सारी चीज़ों की उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। इतना ही नहीं, सलाम फेरने के बाद फिर उसको दुआ में भी मशगूल रहना है, तस्बीह भी सुनना है। ये तमाम चीज़ें मेरे अजीज़ों ये आम सी बात नहीं। मुसल्ले पर खड़े होने के वक्त मैं तो सिर्फ अपने लिए महसूस करता हूँ, 1000 मेहनत करने वाला भी फिसल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना महसूस करता हूँ मुसल्ले पर खड़े होकर अगर ये रकातें पूरी कंप्लीट होती हैं तो सिवाय रब्बुल आलमीन की मदद के नहीं हो सकता। वो अल्लाह करीम की मदद है, वरना कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। हाँ, हिसाब चला जाएगा। 20 रकात अक्सर ऐसा होता रहा है और बहुत पहले हमारे साथ भी हुआ इस तरह से, कभी 2 की बजाय 3 रकात पढ़ लिए, दूसरी पे बैठे ही नहीं, खड़े हो गए, नमाज फासिद हो गई, फिर से पढ़ाना पड़ा, 23 रकात हुई 20 की जगह। लेकिन ये कोई ऐसा ऐब नहीं है जिसको लोग जो है ताना मारते हुए घूमे। बेचारे आते हैं रमज़ान में एक मरतबा, एक लुकमा हाफिज़ को लगा तो मोहल्ले में फिरते फिरते घूमते घूमते कह जाए पता है हाफिज़ साहब को लुकमा लगा। ऐसा लगता है कि ये बड़े अल्लामा साहब हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं। आप खड़े होकर के 1 रकात पढ़ के देखो या पढ़ा के देखो। खुद नमाज पढ़ते हैं तो पूरी दुकान का हिसाब किताब करते रहते हैं, दिमाग तो हाजिर रहता नहीं है नमाज में। और अगर इमाम से ख़ता हो जाए, हाफिज़ से ख़ता हो जाए तो मोहल्ले भर में चर्चा कर रहे होते हैं, अब पता है आज तो लुकमा लगा उनको। और ऐसा भी हुआ है, हाफिज़ साहब नमाज पढ़ा करके जा रहे हैं, कोई साहब पकड़े और पूछने लगे क्या बात है हाफिज़ साहब, रोज़ तो आपको लुकमा लगता है। हमने ऐसे कई हुफ़ाज़ के बारे में सुना, वो हमसे आकर कह रहे थे हज़रत लोग ऐसे पकड़ के पूछते हैं। तो हमने उनसे हाफिज़ साहब से कहा खुशी से जवाब दीजिए, मैं लुकमे खा रहा हूँ, आपको तकलीफ दर्द क्यों हो रहा है? खाने वाले को पेट में पॉइजन नहीं हो रहा, देखने वाले को क्यों हो रहा है? तकलीफ की बात नहीं है। मेरे अजीज़ों, आप सब इस बात की तरफ हमेशा तवज्जो रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो नेमत उज़्मा अता फरमाया है, और जिसके पास ये नहीं है, कुरान हिफ्ज़ नहीं है, तो उसे हाफिज़ कुरान पर ऐसा टॉन्ट नहीं मारना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी तीर मार रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा, कभी इधर से कर रहा है कभी उधर से कर रहा है, तो फिर वो हाफिज़ नहीं है, वो खेल रहा है, उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो अच्छा हाफिज़ है, पढ़ा हुआ है, और कभी कभार उससे भूल चूक होती है, फिसलन हो जाती है, तो ये ऐब की बात नहीं है। हरम के इमामों को लुकमा लगता ही रहता है। आपको क्या लगता है कि वो फरिश्ते हैं? हाँ, वहाँ पर 10-10 लाख लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, मक्का मुकर्रमा में हो कि मदीने तैयबा में, मस्जिद नबवी में। वहाँ के इमाम, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ वो हरम में मौजूद लोग नहीं हैं जो वहाँ पर हैं, वो तो लाइव चल रहा होता है, दुनिया भर में देख रहे होते हैं। तो पता नहीं कितना बड़ा दिमाग पर बोझ रहता है कि पूरी दुनिया देख रही है, उसके बावजूद भी उनको कुरान में ख़ता हो जाती है।
کبھی آیت بھول گئے, پیچھے سے 10 لوگ بول دیتے ہیں, لیکن اس کو عیب نہیں, بادشاہ نے دوسرے دن کہہ دیا امام صاحب کل سے مت پڑھانا, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, اچھا سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے غلط مار کے تو نہیں کیا, کم از کم صحیح کرنے کے لیے چاہے 2 بار یا 3 بار لقمہ لینا پڑا, لیکن آیت کو صحیح کر کے نماز کیا. ہاں, بلکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, حرم کے ایک امام, بہت پرانا امام ہے, اور سورہ بقرہ شروع کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کیا ہے؟ آپ لوگ قرآن حافظ نہیں ہیں, لیکن اتنی ایک آیت یاد ہے آپ کو, ھدی اور وہ 25 سال سے امام ہے, لیکن وہ نماز میں بھول گئے اس آیت پہ, ھدی للعالمین پڑھنے لگا. عیب کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جائے, انسان ہے کبھی بھی پھسل سکتا ہے. میں نے ہمارے استاد سے ایک بات سنی تھی بچپن میں, جنہوں نے مجھے حفظ کرایا, کہا کہ ایک باپ اور بیٹے تھے, دونوں بڑے پکے حافظ تھے. باپ نے کہا مجھے قرآن پورا ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے. بیٹے نے کہا مجھے تو پورا قرآن ایسا یاد ہے جیسے قل واللہ کا سورہ یاد ہے, سورہ اخلاص کی طرح. باپ نے کہا چلو سناؤ دیکھتا ہوں. پھر قل واللہ واحد کا سورہ چھوٹا سا ہے, کوئی غلطی ہوتی نہیں اس میں, تو اس طرح اگر تجھے پورا قرآن یاد ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی, کوئی خطا ہی نہیں ہوگی. میں سنتا ہوں. بیٹے سے ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سننے لگے ہو. اس نے شروع کیا بیٹے نے, اور جب الحمدللہ الف لام میم سے چلتے 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 ہر پارا ہر سورہ برابر, ایک مسٹیک نہیں, ایک خطا نہیں, پورا قرآن ختم کے قریب آیا, پورا قرآن ختم کے قریب آیا. سورہ اخلاص میں پہنچا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہا باپ نے تو کہہ رہا تھا کہ پورا قرآن تجھے قل واللہ کی طرح یاد ہے, لیکن قل واللہ ہی نہیں یاد ہے. معافی طلب کی, اور اس کے بعد باپ نے کہا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھ لوں گا اس طرح سے پڑھ لوں گا, اللہ کی توفیق سے جو جیسا چاہے پڑھ لے. اللہ جس کو جتنی خطاؤں سے محفوظ رکھے, لیکن ہم معصوم نہیں ہیں. ہاں کسی کو اللہ محفوظ کر دے تو یہ اس کی عنایت ہے, یہ اس کا کرم ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگائے رکھے.